پوچھنے کا یا بولنے کا انداز تھا وہ میرا خیال ہے محمد عاقل صاحب کو پسند نہیں آیا۔ صاحب آپ کو چیلنج کرتا ہوں، میں عاقل صاحب آپ کو چیلنج کرتا ہوں، میں چیلنج کو قبول نہیں کر سکتا میرے بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے 8-10 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی۔ تو ایک چینل ہے نور ٹی وی جدہ، جس کو ہوسٹ کرتے ہیں اپنا محمد عاقل صاحب دہلوی۔ تو انہوں نے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے جنازے کے اوپر اپنے چینل پہ کسی نے سوال کیا تو اس کا جواب دے رہے تھے۔ اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو کافی وائرل ہوئی۔ تو وہ ویڈیو جب محمد عاقل صاحب کے سامنے گئی تو انہوں نے مجھے جواب دیا۔ اس ویڈیو میں تو میرا سمپل سا ایک ہی سوال تھا، شاید ہو سکتا ہے کہ میرا جو پوچھنے کا یا بولنے کا انداز تھا وہ میرا خیال ہے محمد عاقل صاحب کو پسند نہیں آیا۔ میں تو سیدھا سا سوال کیا ہے کہ بھئی عاقل صاحب، آپ کو برصغیر پاک و ہند کے جتنے علماء اکرام ہیں، یہ جتنے خرافات ہیں وہ تو آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن سعودی علماء یا سعودی حکمرانوں کے خلاف آپ ویڈیو کیوں نہیں بناتے؟ میرا آپ کو چیلنج ہے۔ تو وہ چینل تو قبول نہیں کیا اس نے، اپنا محمد عاقل صاحب نے، لیکن اس نے مجھے کچھ قسم کا جہل قسم کا یا ان پڑھ قسم کا یا بولنے کی تمیز نہیں ہے اس قسم کے الفاظ سے نوازا ہے۔ بھئی آپ نے اچھی لینگویج استعمال نہیں کی۔ تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس میں میں نے ایک صرف یہ کہا جو محمد عاقل صاحب کو پسند نہیں آیا کہ مولانا توصیف الرحمان صاحب کے نام کے ساتھ مولانا نہیں لگایا اور معراج ربانی صاحب کے نام کے ساتھ مولانا نہیں لگائے، اس وجہ سے ان کو تھوڑا یہ بات بری لگی۔ تو دوستو، سب سے پہلے یہ ویڈیو آپ لوگ تفصیل سے دیکھو گے، پھر آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی، کیونکہ یہ تفصیل ہو سکتا ہے یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے۔ برکم بات کی طرف آتے ہیں۔ تو انہوں نے، میں کچھ 2 حدیث پاک کا ذکر کیا، اس کا بھی انہوں نے مجھے جواب دیا۔ شیخ عبدالکریم مدنی صاحب ہیں، مجھے تو یہی نام سمجھ آیا، ہو سکتا ہے اس کا نام تھوڑا اور بھی ہے لیکن مجھے یہ سمجھ آیا۔ تو اس نے اس کا جواب بھی دیا، لیکن میرے سوال کا انہوں نے جواب نہیں دیا کہ آپ لوگ کیوں نہیں ویڈیو بناتے اپنا سعودی علماء کی طرف یا سعودی حکمرانوں کی طرف، آپ کیوں نہیں ویڈیو بناتے؟ تو مجھے اس چیز کا احساس ہو گیا ہے کہ ان کی مجبوری میں سمجھتا ہوں، جو سعودی علماء ہیں ان کی مجبوری میں سمجھتا ہوں، کیونکہ میں نے دبئی میں 15 سال ڈیوٹی کیا ہے۔ تو جب میں ڈیوٹی کے لیے تو انہوں نے میرے ساتھ کچھ ایگریمنٹ کیا تھا کہ آپ لوگوں کو کام بھی کرنا پڑے گا، ہم آپ کو پیسے دیں گے، لیکن اس ایگریمنٹ کے دائرے کے اندر ہے کہ آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ تو اگر آپ دائرے سے باہر جائیں گے تو آپ کی نوکری جا سکتی ہے، تو ادھر تو کچھ اور معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ برکب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کی مجبوری میں سمجھتا ہوں۔ اور اگر محمد عاقل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم سوالوں کے جواب دیتے ہیں، تو ماشاءاللہ آپ کے جو کالر ہیں جو آپ کو سوال کرتے ہیں وہ بھی کافی سمجھدار ہیں، کہ وہ بھی آپ کو سامنے ایسا سوال نہیں لے کے آتے کہ جو سعودیہ میں خرافات ہو رہے ہیں یا سعودیہ گورنمنٹ کے جو پالیسی ہیں وہ سوال آپ کو نہیں کرتے، وہ آپ کو مجبور نہیں کرنا چاہتے۔ تو چلو وہ تو جواب نہیں ملا، وہ عاقل صاحب نے بتا دیا کہ ہم چیلنج قبول نہیں کرتے۔ دوسرا جو شیخ عبدالکریم مدنی صاحب تھے، انہوں نے مجھے، پہلی تو بات ہے کہ انہوں نے ایک آدھا گھنٹہ گفتگو کی۔ اس گفتگو سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو میں وہ ویڈیو سناؤں گا جس ویڈیو کی وجہ سے میں نے ویڈیو بنائی تھی، اور محمد عاقل صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نے لینگویج صحیح استعمال نہیں کی، آپ نے مولانا کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ جب وہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے لیے بات کر رہے تھے، شیخ عبدالکریم مدنی صاحب اور مولانا معراج ربانی صاحب، تو وہ کیا لینگویج استعمال کر رہے تھے، پہلے آپ لوگ وہ ویڈیو سنو، پھر آگے ہم بات کرتے ہیں کیونکہ میں تو ان پڑھ جاہل ہوں، لیکن وہ تو بہت بڑے علامہ ہیں، تو انہوں نے کیا کہا وہ میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ بریلی شریف میں انہوں نے خدمات انجام دی ہیں، براہ کرم اسے تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خادم حسین رضوی کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، بدگوئی، بد کلامی، بد تہذیبی، بد مزاجی اور کھلی اور صریح گالی گلوچ صحیح بات ہے دینا اس آدمی کا ترہ امتیاز تھا۔ کون سا
اسلامی ادب ہے، اور یہ کون سی محبت رسول ہے جو آدمی کو اس حد تک بدتمیز، بددماغ اور غلیظ بناتا ہے۔ ابھی میں آپ لوگوں کو معراج ربانی صاحب کی ویڈیو سناتا ہوں کہ اس نے کیا الفاظ استعمال کیے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے لیے۔ شخص بدعتی اور اس کے عقائد معروف تھے کہ وہ قبول قبر پرست مشرک تھا، وہ گزشتہ ہفتے مر گیا۔ جیسا کہ دوستو آپ لوگوں نے سنا ہے کہ جو شیخ عبدالکریم مدنی صاحب ہے تو اس نے کہا ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی، صرف لفظ استعمال کیا، باقی وہ اس کے عقائد کے بارے سے بات کرتے کرتے اس نے کیا بول دیا کہ جو آدمی بدتمیز بناتا ہے، غلیظ قسم کا عقائد ہیں، یا جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ہے، اور معراج ربانی صاحب نے تو حد ہی کر دی کہ بس یہ تو سیدھے مشرک ہیں، بت پرست ہیں، قبر پرست ہیں۔ تو ظاہر ہے جب میں یہ الفاظ سنوں گا تو کوئی بھی آدمی عقائد کے حساب سے تو وہ اس کو برا لگے گا، کیونکہ میں نے صرف مولانا نہیں کہا اور محمد عاقل صاحب کو برا لگ گیا، تو میں نے تو اور کچھ زیادہ نہیں بولا تھا۔ باقی شیخ عبدالکریم صاحب نے وہ 2 حدیث کا ذکر کیا کہ بھئی یہ حدیث نہیں ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھنے کی بات ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو مجھے دکھائی جائے۔ مجھے حیرانگی تو اس بات کی ہے کہ شیخ عبدالکریم مدنی صاحب کو اپنی 20 منٹ کی گفتگو میں پہلے جو باتیں کیں اور جو بعد میں کیں، اس کو بعد والی باتیں کرتی اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں نے پہلے کیا باتیں کی ہیں۔ پہلے تو وہ اس حدیث پاک سے مکر گئے، پھر بعد میں بولتا ہے کہ ہم اس حدیث کا جواب دیتے ہیں۔ تو انہوں نے جس میں حدیث پاک کا ذکر کیا تھا، میں آپ لوگوں کو اس کا سکرین شاٹ جو ہے، جو مختصر صحیح بخاری ہے جو دارالاسلام سعودیہ کی چھپی ہوئی ہے، تو اس کا اسکرین شاٹ بھی میں آپ لوگوں کو سامنے نظر آ رہا ہوگا۔ تو بعد میں وہ مفتی عبدالکریم صاحب کیا بولتے ہیں کہ بھئی دیکھو وہ جو حدیث پاک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت شرک نہیں کرے گی، ان سے مراد صحابہ اکرام تھے جو سامنے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میرے خیال میں کہ شیخ عبدالکریم مدنی صاحب نے تھوڑی زیادتی کر دی کہ اس کے آگے بھی کچھ الفاظ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شرک کا اندیشہ نہیں ہے، ہاں اس چیز کا ڈر ہے کہ آپ لوگ دنیا کی دولت میں، لالچ میں آ جاؤ گے۔ تو یہ جواب مجھے نہیں ملا ہے کہ چلو وہ صحابہ کرام نے شرک تو نہیں کیا، لیکن ان میں کون سے صحابہ کرام تھے جن کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدشہ ظاہر کر رہے تھے کہ بھئی یہ تو دنیا کی لالچ میں آ جائیں گے۔ دوسرا، ایک حدیث کو ایک وقت کے لیے ثابت کرنا، اس کے لیے کچھ دلیل کی بھی ضرورت ہے۔ یہ میں سوال نہیں کر رہا ہوں، یہ میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں تو ایک عام سا آدمی ہوں، تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک حدیث کا آدھا حصہ بیان کرنا اور آدھا حصہ چھوڑ دینا، یا جو بھی اس کی رائے دینا وہ بغیر دلیل کے دینا، تو یہ میرے سمجھ میں تو یہ بات نہیں آ رہی۔ دوسری حدیث کا ذکر کیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمن اور شام کے لیے دعا کر رہے تھے، تو وہ بھی اسکرین شاٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس میں لفظ ہے صرف اور واضح نجد کا، تو اس میں بھی نیچے جو شرح کی گئی ہے دارالاسلام کی طرف سے، تو اپنے طور سے اپنے خیالات کا اظہار کر کے وہ بتایا گیا ہے کہ نہیں جی اس نجد سے مراد ریاض نہیں ہے، اس نجد سے مراد عراق ہے، حالانکہ حدیث میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے۔ پر کف سوال یہ ہے کہ حدیث پاک کے اوپر تو بات ہو سکتی ہے کہ جی اس کا یہ مقصد نہیں تھا، اس کا یہ مقصد تھا، یا حدیث ضعیف ہے یا موضوع ہے، یا مجھے تو اس چیز کا اتنا زیادہ علم نہیں، آپ بڑے بڑے مولانا صاحب ان کو جانتے ہیں، لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے، تو یہ میرے خیال اچھا نہیں کیا ہے شیخ عبدالکریم مدنی صاحب نے۔ تو باقی دوستو میں یہ آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ جو اب محمد عاقل صاحب ہیں تو انہوں نے مجھے جواب دیا، یہی جواب دیا کہ بھئی ہم چیلنج قبول نہیں کرتے، آپ نے لینگویج اچھی استعمال نہیں کی۔ چلو میں تو ایک ان پڑھ جاہل آدمی تھا، لیکن جو شیخ عبدالکریم مدنی صاحب ہیں یا شیخ معراج ربانی صاحب ہیں وہ تو بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کیا لینگویج استعمال کی وہ بھی آپ لوگوں نے سن لی۔ باقی حدیث کے حوالے سے بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، تو باقی جواب نہ دینا میرے چیلنج کا تو وہ مجبوری ہم لوگ سمجھتے ہیں، کیونکہ سعودیہ کے جو علماء ہیں
وہ ان کی مجبوری ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کس حد تک بول سکتے ہیں اور کس حد تک نہیں بول سکتے۔ تو دوستو یہ میری تھی ویڈیو، مجھے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو مجھے اس ویڈیو کا جواب نہیں چاہیے، اگر محمد عاقل صاحب سن رہے ہیں تو مجھے اس ویڈیو کا جواب نہیں چاہیے، اور یہ ویڈیو میں نے اس جواب کے لیے دیے نے اپنے ویور کے لیے بنائی ہے۔ اور ہاں، اگر آپ ویڈیو بنانا چاہیں تو سر آپ اپنے ویو کے لیے بنا سکتے ہیں، مجھے آپ کی ویڈیو کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا جو تھمبنیل میں فوٹو لگانے سے کافی ویو مل جاتے ہیں۔ تو ہماری تو مجبوری ہے، ہم علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا لگائیں گے کیونکہ ہم تو اس کو فالوور ہیں۔ باقی دوستو یہ تھی، آپ لوگوں نے دیکھا، اگر آپ لوگوں کو پسند آئے میری ویڈیو تو پلیز اسے لائک کر دینا، اور میرے چینل ملک انفو 24 کو سبسکرائب کر دینا۔ اللہ حافظ۔